بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما، بہت برا ہے، کیا برا ہے؟ اشتروا به انفسهم، جس کے بدلے میں یہودیوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اور وہ کیا ہے؟ ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ کس چیز کا انکار کیا؟ بما انزل اللہ، اس کا جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید۔ کیوں انکار کیا؟ بغین، ضد میں، عناد میں، حسد میں۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، حالانکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا حکم نازل فرما دیتا ہے، اللہ کو تو کوئی روکنے والا نہیں۔ فباؤوا بغضب علی غضب، سو یہودی لوٹے غضب در غضب لے کر۔ وللکافرین عذاب مہین، اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ سابقہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب ان کے پاس وہ چیز آئی جس کو یہ جان چکے تھے، یعنی قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب وہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جب وہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید سچی کتاب ہے، تو پھر ان کو بھی مومن ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں کہ ماننا ضروری ہے، جاننا کافی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تصریح فرمائی کفروا بہ، کہ وہ کافر ہیں، بکفرہم، انہوں نے کفر کیا ہے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ذکر کر کے ان کو کافر قرار دے رہے ہیں اور ان کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ تصریح فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا ہے۔ اب یہودی یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو اس ضد میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ڈبل غصہ ان کے اوپر نازل ہوا، ایک اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اللہ کے پیغام کا انکار کیا، دوسرا اس وجہ سے کہ وہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ عذاب کی دو قسمیں ہوں گی، ایک وہ عذاب ہوگا جو ان لوگوں کو دیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے لیکن گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اس لیے ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے عذاب ہوگا۔ وہ ذلت کا عذاب نہیں ہوگا بلکہ تطہیر کے لیے ہوگا۔ لیکن کافروں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ ذلت کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور بغیر حساب کتاب جنت الفردوس میں جانا نصیب فرمائے۔